انفارمیشن ورلڈ کے دیکھنے والے ناظرین کے لیے آج پیش قسمت ہے کچھ عجیب اور غریب پرندے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ نمبر 5 پر ہے فائر فلائز۔ تو دوستوں، ویڈیو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی گرافک ڈیزائننگ ہے، کوئی گرافکس ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ ریئل میں ایسا ایک پرندہ ہے جو بلب سے زیادہ روشنی دیتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ جو بلب ہوتے ہیں وہ 10% روشنی اور 90% حرارت دیتے ہیں۔ فائر فلائز قدرتی طور پر روشنی پھیلانے والا کیڑا ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں یا شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھنڈی روشنی پیدا کرتے ہیں جس میں کوئی انفراریڈ یا الٹرا وائلیٹ فریکوینسی نہیں ہوتی۔ یہ کیمیائی طور پر پیٹ کے نچلے حصے سے پیدا ہونے والی روشنی پیلی، سبز یا ہلکی سرخ رنگ کی ہو سکتی ہے، جس کی تول 510 سے 670 نینو میٹر تک ہوتی ہے۔ کچھ بہت انواع قسم کے فائر فلائز جو صرف مشرقی امریکہ میں پائے جاتے ہیں، ان کو دور سے دیکھ کر کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت گہری نیلی روشنی خارج کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے نزدیک جائیں تو وہ روشنی نیلی سے سبز ہو جاتی ہے۔ فائر فلائز معتدل آب و ہوا میں پائے جاتے ہیں، جہاں ان کے لاروا کے پاس خوراک کے وافر ذرائع ہوتے ہیں۔ کچھ فائر فلائز کو یوریشیا اور دیگر جگہوں پر گلو کیڑے کہا جاتا ہے۔ رنگ، شکل، سائز اور اینٹینا جیسی خصوصیات میں فرق کے ساتھ فائر فلائز کی عام شکل میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ملن کے چند دنوں بعد ایک مادہ اپنے فرٹیلائزر انڈے زمین کی سطح پر یا اس کے بالکل نیچے دیتی ہے۔ انڈے 3 سے 4 ہفتے بعد نکلتے ہیں اور لاروا موسم گرما کے اختتام تک گلو ورمز کھاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے سوئفٹ برڈ۔ یہ پرندہ بھی بہت سی عجیب خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت ٹارپیڈو کی طرح ہوتی ہے۔ اس پر بہت لمبے اور گھنے پر ہوتے ہیں۔ امریکہ کلاؤڈ سافٹ جہازوں کے ارد گرد گرداب کی شکل میں محو پرواز رہتے ہیں، جہاں ان کی رفتار 90 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ پرندہ حیرت انگیز طور پر 170 سے 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ بر صغیر کا انڈین سوفٹ اور آسٹریلیا کا پائن سوفٹ 250 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں۔ ایک عام سوئفٹ کم از کم ایک سال میں 2 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے اور زندگی بھر میں تقریباً 20 لاکھ کلومیٹر۔ اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ 5 بار یہ چاند پہ جا کر واپس آ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ البیٹروس نامی ایک پرندہ ہے۔ البیٹروس نامی سمندری پرندہ اپنے پروں کو ہلائے بغیر 6 دن تک مسلسل اڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے پرندوں کے مقابلے میں اس کے پروں میں پنکھ زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ پرندہ نہایت سست روی کے ساتھ ہوا کی لہروں پہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ البیٹروس پرواز کے دوران سو بھی سکتا ہے۔ یہ پرندہ متحرک بلندی اور ڈھلان کی بلندی کا استعمال کرتے ہوئے ہر روز سمندر پر سینکڑوں میل کی بلندی پر بہت کم توانائی خرچ کرتے ہیں۔ ان کے ہر کندھے میں ایک کنڈرا ہوتا ہے جو ان کے پروں کو مکمل طور پر بند کرتا ہے، اس لیے ایک بار جب اونچا ہو جاتا ہے اور اچھی ہوا کے جھونکے میں اڑ جاتا ہے تو انہیں کبھی بھی اپنے پروں کو پھڑپڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ گدھوں کی طرح وہ بو کے ذریعے شکار کرتے ہیں، مردار کی بو اور دیگر حیاتیاتی عمل کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ البیٹروس کی سب سے پسندیدہ خوراک اسکویڈ مچھلی اور کرل ہے۔ یہ یا تو سطح پہ قبضہ کرتے ہیں یا غوطہ خوری کے ذریعے ان کو کھاتے ہیں۔ البیٹروس کی مادہوں میں ایک چیز بہت عجیب ہے۔ کئی مادائیں مل کر ایک ساتھ گھونسلے بناتی ہیں۔ نر اور مادہ کے درمیان جوڑوں کے بندھن کئی سالوں میں بنتے ہیں اور یہ پوری زندگی تک قائم رہتے ہیں۔ البیٹروس دنیا میں 6 جگہ پائی جاتی ہیں، جیسے شمالی بحر کاہل، جنوبی امریکہ، جنوبی بحر اوقیانوس، بحر ہند، نیوزی لینڈ اور تسمانیہ، لیکن اس کی نسل بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ صرف اپنی خواہشات، اپنی نفسیات پوری کرنے کے لیے
ان کا شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری قسمیں اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ہاؤلر منکی۔ ہاؤلر منکی دنیا کا سب سے زیادہ شور مچانے والا ممالیہ جانور ہے۔ یہ بندر وسطی اور جنوبی امریکہ کے گھنے جنگلات میں رہتا ہے۔ ان کی آواز گھنی بارش میں جنگل سے 5 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے۔ یہ بندر خطرات میں انسانی شکار، انسانی رہائش گاہ کی تباہی اور پالتو جانور کو پکڑتے ہیں۔ ہاؤلر بندر کے نتنے گول ہوتے ہیں۔ ان کی ناک اتنی تیز ہوتی ہے جو وہ 2 کلومیٹر دور تک کھانے کی بنیادی چیزیں مطلب پھل اور گریدار میوے کی خوشبو سونگھ لگتے ہیں۔ ان کی ناک عام طور پر گول ٹھونس قسم کی ہوتی ہے اور نتنوں کے اندر سے کئی بال اگتے ہیں جن کا سائز 56 سے 92 سینٹی میٹر یا 22 سے 36 انچ تک ہوتا ہے۔ یہ بندر عام طور پر شاخوں کی چوٹیوں پر حرکت کرتے ہیں۔ عام طور پر شاخ کو ہر وقت کم از کم 2 ہاتھ یا 1 ہاتھ اور دم سے پکڑتے ہیں۔ ان کی مضبوط دم ان کے پورے جسمانی وزن کو سہارا دینے کی قابل ہوتی ہے۔ بالغ ہاؤلر بندر اکثر پورے جسم کی مدد کے لیے اپنی دموں پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن نابالغ بچے زیادہ کثرت سے اپنی دم کی ہی مدد لیتے ہیں۔ زیادہ تر ہاؤلر مادہ 15 سے 16 جانوروں کے گروہ کے درمیان رہتی ہے، جن میں 1 سے 3 مادہ نر کے ساتھ رہتی ہیں۔ اسی طرح مینٹلڈ ہاؤلر 20 سے 25 افراد کے گروہ میں رہتے ہیں، جن میں سے 3 زیادہ بالغ نر ہوتے ہیں۔ ویسے زیادہ تر ہاؤلر بندر اپنی بالغ زندگی کا زیادہ تر حصہ غیر متعلقہ بندروں کے ساتھ مل کر ہی گزارتے ہیں۔ گروپ کے اراکین کے درمیان جسمانی لڑائی کبھی کبھار ہی ہوتی ہے۔ ان کے گلے میں ایک بڑی ہوئی ہڈی یا ہائیڈائٹ قسم کی ہڈی ہوتی ہے جو انہیں اپنی آواز بلند بنانے میں مدد کرتی ہے۔ میں ان بندروں کو پوجا بھی جاتا تھا۔ کچھ قبائل انہیں دیوتا تسلیم کرتے تھے۔ ان کی لمبی دم، چپکنا اور اس کی خوبصورتی کے لیے انہیں پوجا جاتا تھا۔ خاص طور پر ہاؤلر بندر دیوتاؤں کی نمائندگی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ 2 ہاؤلر بندر بھائیوں نے مایا ہیرو کے اندر جڑواں بچوں کے افسانے میں کردار ادا کیا ہے، جو پوپول وو میں شامل ہے، جو کہ روح اور جذبے کی ایک وسیع پیمانے پر خوفزدہ کہانی ہے۔ اور نمبر 1 پر ہے گولیات مینڈک، جو استوائی گنی اور کیمرون افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ اسے گولیات بالفروق یا دیو ہیکل پھسلنے والا مینڈک بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کو اس کے بڑے سائز کی وجہ سے یہ نام ملا۔ یہ حیرت انگیز مخلوق ہے جو پالتو بلی کے سائز کے برابر کی بھی ہو سکتی ہے۔ گولیات مینڈک 10 فٹ آگے تک چھلانگ لگا سکتا ہے۔ گولیات مینڈک گھونسلے بنانے کے لیے بھاری پتھروں کو بھی حرکت دیتے ہیں۔ ان مینڈکوں کی جلد کتھئی ہوتی ہے جس میں غدود ہوتے ہیں اور جنہیں وہ پانی پینے اور آکسیجن حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پسلی کا رنگ عام طور پر مختلف دھبوں کے ساتھ بھورا سبز رنگ کا ہوتا ہے، یا تو پیلا سبز یا پیلا نارنجی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا رنگ ان کے ماحول کے ساتھ خود کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ مینڈک 32 سینٹی میٹر لمبے ہو سکتے ہیں، جو گولف ٹی کی اونچائی سے 6 گنا زیادہ ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے بھاری چٹانوں کو منتقل کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ بالغ مینڈک گوشت خور ہوتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے جاندار بھی کھاتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، مچھلی اور بعض اوقات چھوٹے ممالیہ۔ یہ مینڈک جن جانوروں کو ناشتہ کرنا میں پسند کرتے ہیں ان میں ڈریگن فلائز، کیڑے مکڑیاں، نیوٹس، سلامینڈر، کیکڑے اور چھوٹے سانپ شامل ہیں۔ یہ ان کی متنوع خوراک کی صرف چند مثالیں ہیں۔ یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔